جانب سے ایک خطر کچھ دن پہلے کی گئی تھی کہ DGISPR نے معافی کے حوالے سے کوئی بیان دیا. آج ISPR نے اس کو کلیریفائی کی ہے. انہوں نے کہا آج انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. آج انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ معافی والا تو سین چل رہا ہے. نہیں ہرگز نہیں. دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے. خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا. ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا. معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے. تو ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں. آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہی ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر، اس مذکّر خیز گواہی پر. تو معافی تو اس پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی. معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگیں اس گواہی کے بعد، یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد؟ سر وہ تو وضاحت آج آ گئی ہے. DGISPR نے کہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ دیکھیے جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے، اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسرے پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں. چلیں آخری سوال سر، آپ نے ڈاکٹر صاحب سیاسی حالات اب کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اب فیصلے آنا شروع ہو گئے، اب کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں ہم پر امید ہیں اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی. اور حالات تو انشاءاللہ اس دن اچھے ہوں گے جب عمران خان رہا ہوگا اور یہ ملک حقیقی آزادی لے گا اور آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی اور جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ آج کا فیصلہ اس سلسلے میں بارش کا پہلا خطرہ ہے. پارٹی بالکل یکسو ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے، ایک تاریکی کا نظام ہے جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی، لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. اگر اس تمام کوشش، تمام جدوجہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا، ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا. ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے، ہم کامران ہوں گے اور یہی بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے. لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہبگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے بالکل غلط بیانیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کی جانب سے یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے ان تمام قانونی لڑائیوں کے بعد، جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بات حتمی نہیں ہے. ابھی دیکھیں میں ڈسکشن ہوتی ہے ساری. راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت، بڑی جامع اس معاملے میں اپنا موقف بتا دیا، بات کر دیا. اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال آپ لے لیں. ہاں بالکل. سلمان خان صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی کو ڈائریکشن دینے کا کہا ہے. پچھلے بھی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی 4 مہینے کی سزائیں سنا دی گئی. تو اس بار یہ کہیں ریلیف آپ کے لیے وقتی ریلیف تو نہیں لگتا؟ 185 آلریڈی ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی گواہی اور شہادت پہ ہوئی ہیں نا. 2 وہی گواہ، کوئی پردے کے پیچھے ہے، کوئی کرسی کے نیچے ہے، کوئی میز کے اوپر ہے. یہ انہی 2 گواہان کی بنیاد پہ اگر کوئی سزا پھر دیتا ہے تو وہ سزا بھی اسی طرح رد ہوگی جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی وہ فیصلہ رد ہوا. تو ہم تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو، تمام ہمارے جج صاحبان کو یہ بات باور ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے. آپ جتنا بھی ظلم ڈھالیں بالآخر صبح نے طلوع ہونا ہے. تو آج کا فیصلہ ایک نوید ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے
اور اگر اس اشارے کو ایوان اقتدار میں بیٹھے فیصلہ ساز سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی ضرور اپنا کام کرے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے، خواہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف کوئی کرے، اگر جبر ہے، کسی دھونس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو ہم ہر وقت موجود ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عوام اب جان گئی ہے کہ یہ جو تمام جبر ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو تمام بیانیہ ایک گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرح سے ان مقدموں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے، عوام کو معلوم ہو گیا کہ تمام جو ایک غوغا پیدا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی، وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی آگے ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور یہ انصاف پاکستان میں ایک نئے باب کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہوگا، جو انصاف، قانون، آزاد عدلیہ پر مبنی، جمہوریت پر مبنی ایک دور ہوگا۔ میں اس میں تھوڑا سا وہ اضافہ کر دوں۔ دیکھیں پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 185 185(2) ضابطہ فوجداری کا تعین کرے ہائی کورٹ۔ ہم پہلے ہی گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے، اور وہ ہو لیا سرگودا میں، اس لیے باقی مقدمات چل ہی نہیں سکتے سرے سے۔ سپریم کورٹ نے آج ضمانت لی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ چلان کر کے تو ان کا ٹرائل کر دو۔ چلان کرنا یا ٹرائل کرنا یہ پھر اس 185(2) پر اور آرٹیکل 13 پر محیط ہوگا، جو ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، اور ہمیں اس میں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت جو ہے ان کو فسخ کر کے، ان کو منہدم کر کے، ان کو قواش کر دے گی ان باقی مقدمات کو جس میں آج ضمانتیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ بار بار ایک ہی جرم کا یا ایک ہی واقعات پر اور انہی گواہان جو مسترد ہو چکے، بار بار ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ یہ آپ منطقی نتیجے میں بھی دیکھیں، آپ کسی انداز سے لیگل اس کے جورسپروڈنس پر بھی دیکھیں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی کے کیسز جو ہے ہم نیچے لے کر ان کو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے قواش کروا لیں گے۔ سو یہ بات نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کے یہ گواہی تو مسترد ہو چکی ہے جو میں نے ذکر کیا، جج محمد عباس صاحب نے سرگودا میں ان 2 اہلکاروں کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے، وہ معاملہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں کی ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے سپریم کورٹ آئے گی۔ انہی گواہان کی گواہی پہ دیگر عدالتیں کیسے سزائیں دے رہی ہیں، یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے، اور کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ان تمام غیر قانونی ٹرائلز کو ہم رکوائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا، اب ہم دیکھ رہے تھے مسلسل مختلف عدالتوں سے پی ٹی آئی کے جو فیصلے آ رہے تھے، پی ٹی آئی جو تھی وہ کافی مایوس ہو رہی تھی، یہ اچانک سے اچھا فیصلہ آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے سر یہ بھی تھوڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات یا کوئی دوسری طرف سے مثبت 6 اشارے ملتے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، دیکھیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی MQM کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دو۔ جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے۔ ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے، ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے۔ تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں دیکھ لیں گے ہم، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے، بالآخر تاریکی کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا۔
تھینک یو. کے علاوہ عمران خان پر اور کتنے کیس ہیں اور کب تک؟ دیکھیے اب صرف جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا، سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، یہ مانی ہوئی صورتحال ہے. وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے.